اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 9 معنی پڑھیں گے. اس سبق کے مصنف ہیں احمد ندیم قاسمی اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک افسانہ ہے جو احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعے کپاس کا پھول سے اقتباس ہے. سبق کی طرف جانے سے پہلے احمد ندیم قاسمی کا مختصر سا تعارف. احمد ندیم قاسمی 1916 میں پیدا ہوتے ہیں اور 2006 میں آپ کی وفات ہوتی ہے. احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا. وہ تحصیل خوشاب کے قصبہ انگلا میں پیدا ہوئے. والد کا نام پیر غلام نبی تھا. ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے یعنی خوشاب سے ہی حاصل کی اور صادق ایجنٹر کالج بہاولپور سے BA کا امتحان پاس کیا. ابتدائی تعلیم کے بعد ثانوی ایجوکیشن کا کہیں ذکر نہیں ہے اور ڈائریکٹ BA کا ذکر کیا ہے. صادق ایجنٹر کالج بہاولپور پنجابی کا ایک ضلع ہے, وہاں سے BA کا امتحان پاس کیا, یعنی گریجویشن کیا. شادی کے بعد انہوں نے محکمہ آبکاری میں بطور سب انسپیکٹر ملازمت کا آغاز کیا. آبکاری کا لفظی مطلب ہوتا ہے کہ شراب تیار کرنے یا نشہ آور چیزیں تیار کرنے اور ان کے بیچنے کا کارخانہ یا جگہ. اور یہ محکمہ ٹیکس وصول کرنے, محصولات یعنی ٹیکس وصول کرنے کا محکمہ ہے, اور مسکرات یعنی نشہ لانے والی چیزوں پر جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے آپ اس محکمے میں, محکمہ آبکاری میں انسپیکٹر کے طور پر آپ نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا. احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. مین آپ کی شخصیت کے, آپ کی پرسنالٹی کے کئی لوگ ہیں. وہ ایک بلند پایا شاعر, ایک بلند مقام شاعر, منفرد افسانہ نگار, دوسروں سے ممتاز جدا الگ الگ قسم کے افسانہ نگار, ممتاز صحافی, مشہور صحافی اور عمدہ نکات ایک اچھے تنقید نگار بھی تھے. ندیم کی شخصیت پر ان کے چچا خان بہادر حیدر شاہ کا گہرا اثر تھا. یعنی آپ اپنے چچا خان بہادر حیدر شاہ سے بڑے متاثر تھے. ان کے چچا علامہ اقبال کے ہم سبق تھے. یعنی خان بہادر حیدر شاہ جو تھے وہ علامہ اقبال کے کلاس فیلو تھے, ہم سبق تھے کلاس فیلو تھے. اس طرح ندیم کو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی کہ چچا سے متاثر تھے اور چچا علامہ اقبال کے کلاس فیلو تھے. اس طرح علامہ اقبال کی جو شعر و شاعری کے ساتھ جو ذوق تھا وہ چچا خان بہادر حیدر شاہ نے منتقل ہوا اور حیدر شاہ سے وہ اثر ندیم نے قبول کیا. ندیم نے صحافت میں بھی دلچسپی لی. انہوں نے کئی ادبی رسائل شائع کی, ادب کے موضوعات پر کئی میگزین شائع کی. ان کے نام جن میں پھول, ان میگزین اور رسائل کے نام ہیں پھول, تعلیم نسواں, نقوش, سحر, فنون اور روزنامہ امروز شامل ہے. روزنامہ میں ڈیلی روزانہ نکلنے والا اخبار امروز شامل ہے. بلکہ فنون تو ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا. یہ رسالہ جو فنون تھا یہ بالکل ان کی زندگی کی, ان کی شخصیت کی عکاسی کرتا تھا. وہ عرف و عقائد کے نام سے اخبارات میں فقیہ کالم بھی لکھتے رہے کہ اخبارات میں مختلف موضوعات کے ساتھ کالم ہوتے ہیں, اور احمد ندیم قاسمی عرف و عقائد کے نام سے اخبارات میں فقیہ میں مسائل, ہنسنے ہنسانے والی باتیں, ایسے کالم بھی لکھتے رہے. ندیم کا پہلا افسانہ بد نصیب و تراش ہے. ندیم کی تحریر سادہ اور روا ہے, یعنی آپ کی تحریر میں سادگی ہے اور روانی تسلسل ہے. ان کے افسانوں کا موضوع دیہات کے رہنے والے عام لوگوں کے مسائل اور جذبات ہیں. موضوعات کیا ہیں ہمارے ہی معاشرے میں اور اسپیشلی دیہات کے رہنے میں, دیہی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے مسائل اور ان کی فیلنگز, ان کے جذبات. محبت کا جذبہ ایک کائناتی حقیقت ہے, ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, ایک ایسی سچائی ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا, چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ گاؤں ہو. محبت کا جذبہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے, ایک کائناتی حقیقت ہے, ایک دنیا کی ایک سچائی ہے. اور دیہات کے لوگ جو محنتی, جفا کا سخت
مشکل کام کرنے والے اور زندگی کی بہت سی سہولیات سے محروم ہوتے ہیں. محنتی ہوتے ہیں, محنت و مشقت والا کام کرنے والے ہوتے ہیں, لیکن ان ریٹرن ان کے پاس زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات تک نہیں ہوتی, وہ ان سے محروم ہوتے ہیں. لیکن محبت کا جذبہ ان کے ہاں بھی کار فرما ہوتا ہے, کیونکہ یہ ایک یونیورسل ہوتا ہے, ایک کائناتی سچائی حقیقت ہے. سب کچھ نہ ہونے کے باوجود زندگی کی عام سہولیات, روزمرہ کی عام سہولیات, فیسلٹیز نہ ہونے کے باوجود محبت کا جذبہ ان کے ہاں بھی موجود ہوتا ہے. کار فرما کا مطلب موجود ہے. اور یہی حقیقت ندیم کا موضوع ہے. کیا حقیقت؟ کہ محنتی ہیں, جفاکش ہیں, سخت محنت کرنے والے, زندگی کی تمام قسم کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں, اور اس کے باوجود ان کے یہاں محبت کا جذبہ موجود ہے. یہی موضوعات ندیم کی افسانہ نگاری کے موضوعات ہیں. ان کے افسانوں میں حقیقی زندگی کا عکس ملتا ہے. کیا آپ کے افسانوں میں, ندیم کے افسانوں میں سچی زندگی کا, حقیقی زندگی کی ایک ریفلیکشن ملتا ہے, عکس ملتا ہے, اس کا سایہ ملتا ہے. یہ سچی کہانی کو آپ اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں. اگرچہ ندیم کی زیادہ تر توجہ افسانہ نگاری پر ہے, زیادہ توجہ افسانہ نگاری پر ہے, اور انہوں نے افسانے تواتر سے لکھے ہیں, میر مسلسل لکھے ہیں, لگاتار لکھے ہیں, لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے بندہ ایک طرف توجہ دے تو دوسرا کام رہ جاتا ہے, لیکن آپ نے افسانوں کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. آپ کی شاعرانہ عظمت میں, شان و شوکت میں, بڑائی میں کمی واقع نہیں ہوئی افسانے مسلسل لکھنے کی وجہ سے. ان کی شاعری میں ایک طرف کلاسیکی سج دھج ہے, کلاسیکی قدیم اولڈ پرانی سجدھجی شان و شوکت ہے, تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے. ایک طرف اولڈ قدیم انداز ہے, شان و شوکت ہے, روح و دبدبا ہے, تو دوسری طرف جدید انداز بھی موجود ہے. آہنگ کا مطلب بھی انداز ہو سکتا ہے. ان کی شاعری میں عصری آگاہی کا شعور ملتا ہے. عصری آگاہی, زمانے سے واقفیت کا سبق ملتا ہے. شعور کا ویسے مطلب ہوتا ہے عقل, لیکن یہاں ہم سبق بلا لیں گے کہ آپ کی شاعری میں زمانے سے واقفیت کا سبق ملتا ہے. ان کی بعض نظمیں موسیقیت کے حوالے سے بڑی پر اثر ہے, کہ بعض نظموں میں موسیقیت ہے, میلوڈی ہے, ترنم ہے, نغمگی اس حوالے سے بڑی پر اثر ہے, بڑی متاثر کرتی ہے. انہوں نے نظم اور غزل دونوں کے لیے دونوں میں طبع آزمائی کی ہے, نظمیں بھی لکھی اور غزلیں بھی لکھی, اور دونوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوا نمایا میں اپنی صلاحیتوں کو, اپنی قابلیت کو تسلیم کروایا. تاہم ان کی پہچان غزل کے حوالے سے, کہ نظمیں بھی لکھی لیکن ان کی پہچان اصل میں غزل ہی کے حوالے سے. ان کے مجموعہ کلام دشت وفا پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا, کہ دشت وفا آپ کا شاعری کا ایک مجموعہ ہے, غزلوں کا ایک مجموعہ ہے, اس پہ آپ کو پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ, جس ایوارڈ کا نام ہے آدم جی ایوارڈ, وہ بھی ملا. آپ کے مجموعہ ہے کلام چونکہ آرام ہے, نثر بھی لکھی اور نظم بھی لکھی, شاعری بھی کی اور نثر بھی لکھی, تو دو مختلف انداز میں آپ کی مجموعہ ہے کلام کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں. مجموعہ ہے کلام نثر, کہ نثر میں آپ کے کلام کے مجموعے, ان میں چوپال, بگولے, طلوع و غروب, گرداب, آنچل, صحرا, آبلے, در و دیوار, سناٹا, بازار حیات, برگ ہنا, گھر سے گھر تک, کپاس کا پھول اور نیلا پتھر, یہ سارے آپ کے افسانوں کے مجموعے ہیں. اور دوسری طرف مجموعہ ہے کلام شاعری, اس شاعری میں آپ کے کلام کے مجموعے دھڑکنیں, رمجم, شعلہ گل, دشت وفا, محیط, دوا اور لوح خاک اور بسیط وغیرہ, یہ آپ کے میں مجموعہ کلام ہیں شاعری میں. تو کپاس کا پھول سے اقتباس ایک افسانہ, مائع کا ذکر کیا میں نے آپ کے سامنے, تو سبق کی طرف آتے ہیں, سب افسانے کی طرف آتے ہیں. اصل میں یہ دو ماؤں کی کہانی ہے جو ہر وقت آپس میں لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں, لیکن جب بچوں کی باری آتی ہے تو دونوں کا پیار, دونوں کی ممتا انمول ہوتی ہے. وہ اپنے لڑائی جھگڑوں کو بلا کر, اپنے روزمرہ کے معمول کو بلا کر, جب ماں کی محبت کا ذکر آتا ہے تو وہ ایک دوسرے
محلے والوں کو ایک دن بھی ایسا یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں تکار نہ ہوئی۔ اب دو افراد کا ذکر ہے، ایک ہے خواجہ صاحب اور دوسرے ہیں راجہ صاحب۔ ان دو کی بیویوں کا ذکر ہے، خواجہ صاحب اور راجہ صاحب کی بیویوں کا ذکر ہے۔ بیگمات کے نام نہیں آئے، ایک بیگم خواجہ کے نام سے مشہور ہے اور دوسری بیگم راجہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان کا ذکر آئے گا اس کہانی میں، اس افسانے میں، کہ محلے والوں کو ایک دن بھی ایسا یاد نہ تھا کہ کوئی ایسا دن ایک بھی نہ گزرا ہوا کہ جس دن راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں کی آپس میں تکار نہ ہوئی ہو۔ تکار بھی لڑائی جھگڑا، تو میں، جس روز اس تکار میں دھیر ہو جاتی، کہ جس دن اس لڑائی جھگڑے میں دھیر ہو جاتی، تو وہمی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگتے کہ ٹوٹ نہ پڑے۔ وہمی ایسے لوگ جو تہمات کا شکار ہوتے ہیں، کہ اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف قسم کے تہمات کرتے ہیں۔ مثلاً کالی بیٹی بلی رستہ کاٹ لے تو سفر پہ جانا مفید نہیں ہے، تو بولتا ہوا دودھ گر جائے تو ایسا ہو جائے گا، دائیں ہاتھ پھڑک جائے تو ایسا ہو جائے گا، بائیں ہاتھ پھڑک ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، پاؤں کی تلوے پہ کھجلی آ جائے تو ایسا ہوگا۔ تو یہ مختلف قسم کی تہمات ہوتی ہیں۔ تو اس طرح جس دن ان کی لڑائی میں تھوڑی دیر ہو جاتی، تو اس طرح تہمات کا شکار لوگ جو ہوتے تھے وہ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ کہیں قیامت تو برپا نہیں ہوگی، آسمان ٹوٹ تو نہیں رہا کہ آج بیگم خواجہ اور بیگم راجہ کی لڑائی نہیں ہوئی۔ دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا کہ جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے، کہ بیگم خواجہ اور بیگم راجہ کے درمیان لڑائی نہ ہونا ایسے تھا کہ وقت تو ہو گیا ہے سورج طلوع ہونے کا، لیکن ابھی تک سورج طلوع نہیں ہوا۔ کہنا یہ چاہتے ہیں مصنف ابن الدین قاسمی کہ بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن ان کی لڑائی نہ ہوتی ہو، تو ہر روز ان کی لڑائی ہوتی تھی اور یہ ان کا معمول تھا۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے، میں آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ کس طرح جڑے ہوئے تھے؟ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا۔ اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ اگر اس طرف سے دیوار میں کیل ٹھوکی جاتی تو دوسری طرف سے پلستر اکھڑ جاتا۔ تو اس طرح آپس میں متصل تھے، اس طرح آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز دوبارہ جھگڑا ہو گیا، کہ معمول کا جھگڑا تو ہو چکا تھا لیکن دوسری بار جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہی ہو چکا تھا، جو روزانہ کہ اس میں معمول میں ان کی عادت میں شامل تھا، وہ جھگڑا تو دوپہر کو ہو چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا۔ معمول کا جھگڑا جو روزانہ جھگڑے ہوا کرتے تھے، ہم نے معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہو چکا، قصہ ختم، لیکن شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا اور بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا۔ اب بیگم راجہ یہ سمجھی کہ بیگم خواجہ نے ساتھ جڑے ہوئے کمرے میں، ملحقہ کا مطلب ساتھ منسلک، ساتھ جڑے ہوئے کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے، زلزلہ نہیں آیا اور پلنگ گھسیٹنے سے یہ تھرتھراہٹ آئی ہے، تو یہ سمجھا، جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا۔ اب دونوں کے گھر کے آنگن میں ایک کھڑکی ہے جہاں سے یہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو جھپٹ کر تیزی سے بڑی اور کھڑکی میں پہنچ گئی اور بیگم خواجہ کو وہ بے نقص سنائی، وہ گالیاں دی کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئی۔ اصل میں زلزلہ آیا تھا، لیکن بیگم خواجہ یہ سمجھی، بیگم راجہ یہ سمجھی کہ زلزلہ نہیں آیا۔ ساتھ والے کمرے میں بیگم خواجہ نے پلنگ گھسیٹا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تھرتھراہٹ آئی ہے، فوراً کھڑکی میں پہنچی اور بیگم خواجہ کو وہ گالیاں دی، وہ برا بھلا کہا کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھول گئی۔ پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، اب یہ تو گالن گلوچ ہو رہی ہے، یہ تو لڑائی شروع ہو رہی ہے، شوہروں نے آواز دی، ظالموں جھگڑو نہ، لڑائی جھگڑا چھوڑو، آیت الکرسی پڑھو، کہ تمام مسائل، تمام مصیبتوں سے پناہ کے لیے آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، تو آیت الکرسی پڑھی، زلزلہ آ رہا ہے۔ تو تب جا کر بیگم راجہ سارا کے
क्यों बैठ गई? कि उन्होंने सुना था कि ज़लज़ले में अगर कोई लड़खड़ा जाए, मीटर मगाकर गिर पड़े, लड़खड़ा जाए और गिर पड़े तो इससे मिर्गी का मर्ज हो जाता है, बीमारी है जिससे एपिलेप्सिस कहते हैं मिर्गी, कि बंदा चलते चलते बैठे बैठे काम करते करते बेहोश हो जाता है और मुंह से झाग निकलने के लिए शुरू हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो उसने सुन रखा था कि अगर ज़लज़ले में कोई डगमगा के गिर पड़े, लड़खड़ा के गिर पड़े तो उसे मिर्गी का मर्ज लाक हो जाता है, मिर्गी के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। इसलिए जहां थी वहीं बैठ। इस वक्त बेगम खाजा ने झींपी और डरी सहमी हुई बेगम राजा को ऐसी नफरत से देखा जैसे वो इन पर थूकना चाहती है, मगर वे बस हैं कि मुंह हलक तक खुश्क हो चुका है। क्योंकि लड़ाई झगड़ा बला वजह हुई थी, बगैर किसी वजह हुई थी, इसलिए बेगम खाजा ने झींपी हुई, डरी, सहमी हुई, खौफज़दा बेगम राजा को इस तरह हकारत से देखा, नफरत से देखा कि जैसे ये इस पे थूकना चाहती है, मगर वे बस से मजबूर है। क्यों? कि इनका मुंह हलक तक खुश्क हो चुका है। किस वजह से? इस ज़लज़ले के खौफ और डर की वजह से इसे कैसे हो चुका है। इसलिए चाहने के बावजूद वो इन पे नफरत और हकारत के बावजूद इन पे थूक नहीं सकती, क्योंकि इनका हलक तक, उनका मुंह जो है वो हलक तक खुश्क हो चुका है। ना तो राजा साहब से बेगम खाजा और ना ही खाजा साहब से बेगम राजा पर्दा करती थी, कि दोनों के घर आपस में मुत्तसिल है, लेकिन पर्दे की पाबंदी दोनों पे नहीं। ना तो बेगम खाजा बेगम राजा साहब से और ना ही बेगम राजा खाजा साहब से पर्दा करती थी। कई बार ऐसा हुआ कि राजा साहब शेर बनाने बैठे तो ब्लेड खत्म पाकर उठे और खिड़की में से जाकर पुकारे कि खाजा साहब एक ब्लेड अनायत कर दीजिए। पर्दा ना करने की मिसाल दे रहे हैं कि कई बार ऐसा हुआ कि राजा साहब अपनी शेर बना रहे थे, देखा तो ब्लेड नहीं थे, ब्लेड खत्म थे, उठे और खिड़की में जाके आवाज दी कि खाजा साहब एक ब्लेड अनायत कर दीजिए, कि एक ब्लेड दे दीजिए। और ये ब्लेड बेगम खाजा ने राजा साहब तक पहुंचाया कि खाजा साहब खुद तो ब्लेड देने नहीं आए, बेगम खाजा ब्लेड देने राजा साहब को खिड़की तक पहुंचाए, यानी पर्दा नहीं था। और इसी तरह कई बार खाजा साहब को बूट पॉलिश या गर्म पानी की बोतल दरकार होती का मतलब जरूरत होती, बूट पॉलिश की जरूरत पेश आती या गर्म पानी की बोतल की जरूरत होती, तो उन्होंने राजा साहब को पुकारा। इन चीजों को चाहने के लिए, इन चीजों को तलब करने के लिए राजा साहब को पुकारा, तो बेगम राजा ने मतलूबा चीज खाजा साहब के हवाले की। मतलूबा वो चीज जिसे वो तलब कर रहे हैं, वो चीज खाजा साहब के हवाले की। यहाँ मसाले दे जा रही है कि दोनों का एक दूसरे से पर्दा नहीं। इसके बावजूद अपने अपने घरों के अंदर शोहरों की मौजूदगी में भी बेगमात ऐसे जनाटे से झगड़ते कि इसके बावजूद ताल्लुकात इतने खुशगवार हैं, ताल्लुकात इतने अच्छे हैं, एक के घर में कोई चीज नहीं है तो दूसरे के मांगने पर उसे वो चीज दे दी जाती है और बेगमात खुद जाके दे के आती हैं। इसके बावजूद शोहर घर के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद भी बीवियां बेगमात इतने जबरदस्त तरीके से, जनाटे इतने जोर शोर से, इतने जबरदस्त तरीके से झगड़ती कि बात कहां तक जा पहुंचती। एक दूसरे से क्या कहती, मैं तुझे अपनी इन आंखों से बेवा होते दे। एक दूसरे से कहती कि अल्लाह करे तेरा शोहर मर जा, मैं तुझे अपनी आंखों से बेवा होते हुए देखूं। और शोहर कहां थे? घर के अंदर मौजूद होते हैं। शोहरों की मौजूदगी में एक दूसरे से ये कहती कि अल्लाह करे तुम्हारा शोहर मर जाए या मैं अपनी आंखों से तुम्हें बेवा होते देखूं। बात यहां तक जा पहुंची, मगर फिर भी कुछ देर के बाद राजा साहब खिड़की में जाकर पुकारते, यानी शोहर इनकी बातों को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते, कोई तवज्जो नहीं देते। फिर भी कुछ देर के बाद, हालांकि ऐसा बददुआ दी की थी, दूसरे के शोहर के मरने की बददुआ दी थी, लेकिन कुछ देर के बाद राजा साहब फिर खिड़की में जाकर पुकारते, क्यों खाजा साहब बात को चलिएगा। राजा साहब खाजा साहब को पुकारते, इन बातों के बावजूद, क्यों जी बात को चलिएगा, चैन करने के लिए जाएं। और खाजा साहब किसी परले कमरे से जवाब देते, किसी आखिरी कमरे से, दूसरे कमरे से जवाब देते, जरूर चलेंगे जी, बात
دعاؤں کے لیے چلیں گے. میں حاضر ہوا مطلب کہ میں ابھی آیا. اور پھر محلے والے جو کچھ دیر پہلے بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی سن چکے تھے کہ محلے والے جو کچھ دیر پہلے بیگمات کی آپس کی لڑائی کا رنگ گلوچ سن چکے تھے، دیکھتے کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی بات پر ہنستے جا رہے ہیں. یعنی یہاں پہ کلیئر یہ ہوتا ہے کہ بیگمات تو آپس میں لڑ رہی ہے لیکن شوہروں کے تعلقات پر ان کی لڑائی جھگڑے کے کوئی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے. وہ اپنے معمول کے مطابق ہنستے مسکراتے واٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے لیے ان بیگموں کی لڑائی معمول بن چکی ہے، ایک معمول بن چکی ہے، ایک عادت بن چکی ہے. اور جس طرح وہ چھان بورا خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یوں چنگاڑ کر آواز نہ لگایا کرو، اسی طرح بیگمات کے جھگڑے میں مداخلات کو بھی بیکار سمجھتے ہیں. کہ چھان بورا کہ گلی والے میں آوازیں نکال کر چیزیں بیچنے والا یا خریدنے والا، پرانی چیزیں خریدنے والا اور نئی چیزیں بیچنے والا، وہ گلی میں پکار چیخ چیخ کر پکارتا ہے. لیکن چونکہ وہ گلی میں پکارتا ہے تو کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اسے ڈانٹے، اسے تنبیہ کرے کہ اس طرح چیخ کر چنگاڑ کرنی، اس طرح چیخ کر، اس طرح چلا کر آواز نہ لگانا. گورنمنٹ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو گلی میں سے بول رہا ہوں، گلی میں جا رہا ہوں، جو کسی کے گھر کا ایسا نہیں ہے. تو جس طرح وہ پرانا مال خرید و فروخت کرنے والوں کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ گلی میں اس طرح چیخ کر، اس طرح چلا کر آوازیں نہ لگایا کرو، اس طرح وہ اپنی بیگمات کے جھگڑے میں، اور راجہ صاحب اور خواجہ صاحب اپنی بیگمات کے جھگڑے میں مداخلت، دخل اندازی کو بیکار سمجھتے تھے، فضول سمجھتے تھے. یعنی جس طرح ہم گلی میں آوازیں لگا کر پھیری والے کو یا آوازیں لگا کر چیزیں خرید و فروخت کرنے والے کو روکنے کا حق نہیں رکھتے، اسی طرح راجہ صاحب اور خواجہ صاحب بھی اپنی بیگمات کی لڑائی میں دخل اندازی کو فضول سمجھتے تھے، یعنی ان کو روکا نہیں کرتے تھے. ایک بار محلے کے بزرگ نے دونوں کو روک کر کہا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب چل کرنی کر رہے ہیں، وہاں پہ جا رہے ہیں. محلے کے ایک بابا جی نے، ایک بزرگ نے ان دونوں کو روکا اور کہا، کیا کہا؟ آپ بھلے لوگ ہیں، اپنی بیگمات کو لڑائی جھگڑے سے روکیے، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے. کیا آپ شریف آدمی ہیں؟ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب آپ دونوں بڑے شریف آدمی ہیں، اپنی بیگمات کو روزانہ کے لڑائی جھگڑے سے روکیں. اس سے کیا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے. اور مسالے دے کے کہہ سکتے ہیں فلاں محلہ جہاں عورتوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ہمارا پورا محلہ آپ دونوں کی بیگمات کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے، آپ ان کو روکیے. اس پر راجہ صاحب نے نہایت ادب سے کہا، بدتمیزی نہیں کی، گستاخی نہیں کی، نہایت ادب سے کہا کہ یہ عورتوں کا معاملہ ہے. بابا جی یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم آپ ان کے معاملے میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے. اگر میں اور آپ ان عورتوں کے معاملے میں دخل اندازی کریں گے، مداخلت کریں گے تو یہ اچھے نہیں لگیں گے. ہاں آپ اگر اپنی بیگم صاحبہ کو ان کے پاس بھیج کر انہیں سمجھا سکیں تو سبحان اللہ. ہاں اگر آپ یہ کر سکتے ہیں، بہت ہی آپ کو تکلیف ہے، بہت ہی آپ کو محلے کی بدنامی کا ڈر ہے، تو اپنی بیگم صاحبہ کو ہماری بیگمات کے پاس بھیجیں اور ان کو سمجھا دیں. اگر وہ سمجھ لیں تو سبحان اللہ، بہت ہی اچھی بات ہوگی، ورنہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. اگر آپ ایسا بھی نہ کر سکیں تو یہ لڑائی جھگڑا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اکٹھے رکھے ہوئے دو برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں. کہ اکٹھے رکھے ہوئے دو برتنوں جب اللہ ان کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی آپس میں ٹکرا کر آواز پیدا کرتے ہیں، بج اٹھتے ہیں. یہ تو دونوں ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں، اور یہ تو برتن نہیں ہے، یہ تو بے جان نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دونوں تو جیتی جاگتی عورتیں ہیں. اور خواجہ صاحب نے فوراً کہا، اس میں دوسرے شخص نے، خواجہ صاحب نے اضافہ کیا، فوراً کہا کہ صرف جیتی جاگتی نہیں، جیتی جاگتی اور بولتی چالتی عورتیں ہیں. یہ صرف جیتی جاگتی نہیں ہے، جیتی جاگتی تو ہے ہی ہے، زندہ و پائندہ تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ یہ زبان بھی رکھتی ہے، بولتی چالتی بھی ہے. اس پر دونوں ہنس پڑے. کون دونوں؟ خواجہ صاحب اور راجہ صاحب دونوں ہنس پڑے. اور محلے کے بزرگ بھی اپنی مسکراہٹ پھیلانے میں ناکام ہو کر بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے تھے کہ بابا جی نے بھی
خاص بات جب دونوں بیگمان جھگڑتی تھی تو ان کی باتوں میں الزام تراشی بہت کم اور بدوائیں بہت زیادہ ہوتی تھی. عموماً عورتیں جب جھگڑتی ہیں تو آپ اس سے باہر ہو کر ایک دوسرے پر طرح طرح کے بےہودہ الزامات لگاتی ہیں، لیکن بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی میں ایسی بات نہیں تھی. الزام تراشی بہت کم نہ ہونے کے برابر اور زیادہ کیا ہوتا تھا، بد دعائیں ہوتی تھی، ایک دوسرے کو بد دعائیں دیتی تھی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا. اس کی وجہ سے الزام تراشیاں نہ ہونے کی وجہ سے محلے والوں کو اس لڑائی جھگڑے کا زیادہ مزہ نہیں آتا تھا. کیوں کہ الزام تراشیاں سن کر لطف اندوز ہوتے اور وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اٹھانے کے لیے ان باتوں کو سنتے. تو مردوں نے تو سرے سے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی تھی کہ ان جھگڑوں میں مرد تو بالکل بھی دلچسپی نہیں لیتے تھے، سرے سے دلچسپی لینا بھی بالکل دلچسپی لینا چھوڑ دی تھی. البتہ عورتیں بیگم راجہ یا بیگم خواجہ کی پہلی آواز پر لپک پر چھتوں پر چڑھ جاتی، لپک کر چھتوں پر چڑھ جاتی کہ بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی کا جب آغاز ہوتا پہلی آواز پر عورتیں دوڑ کر تیزی کے ساتھ چھتوں پر چڑھ جاتی یا کھڑکیوں میں سے آدھی آدھی باہر نکل آتی یا اپنی کھڑکیوں میں سے لٹک کر باہر آ جاتی. مگر جب جھگڑا ختم ہوتا، جب یہ جھگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹتی، یوں غمگین، یوں رنجیدہ، یوں اداس پسماندہ مایوس معاملات ایسے لیے چہرے لیے واپس پلٹتی، واپس جاتی جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھود کر خالی ہاتھ آ رہی کہ یہ تو گئی تھی سونے کی تلاش میں لیکن پہاڑ کھودا اور ہاتھ کچھ بھی نہ آیا. یعنی یہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھولتا ہوا ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہوئے ایسی باتیں سننے کے لیے گئی تھی، لیکن لڑائی جھگڑے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کے نامی مایوس واپس آئی. انہیں یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا تھا کہ نہ تو بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی آشنا کی نشاندہی کی. ان عورتوں کو، محلے کی عورتوں کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوتا تھا، یہ سوچ کر بڑا دکھ ہوتا تھا کیسی لڑائی ہے کہ اس لڑائی میں نہ تو بیگم خواجہ بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی واقف کار کی نشاندہی کی اور نہ ہی بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کو کوئی اخلاق کی سوز نہ دیا اور نہ ہی بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کو کوئی اخلاق سے گرا ہوا گھٹیا قسم کا تانا دیا. یہ سمجھیے کہ محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا مجبوراً سننا پڑتا تھا، مجبوری کے تحت یہ جھگڑا سنتی تھی. کس طرح کہ بالکل اسی طرح جیسے مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے کہ بعض اوقات پرہیز کی وجہ سے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مریض کو بغیر نمک اور مرچ کے کھانا کھانا پڑتا ہے. محلے کی عورتوں کو بھی یہ لڑائی جھگڑا ایسے ہی سننا پڑتا تھا بغیر کسی لطف اور مزے کے، لیکن مجبوراً سننے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتی تھی یا کھڑکیوں میں سے لٹک جاتی تھی. لیکن ان کی مطلوبہ چیزیں ان کو نہیں ملتی تھی، یعنی الزام تراشیاں یا کسی آشنا کی نشاندہی یا کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات اس لڑائی جھگڑے میں نہیں ہوتی تھی. ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا، صرف اور صرف بددعائیں ہوتی تھی. آج کے لیے اتنا کافی، باقی انشاءاللہ.